توفیق عطا فرما دی۔ اس وقت کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو بازاروں کے اندر ہیں، کوئی کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر وہ نہیں آ سکے، کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکے، تو یہ ان کی محرومی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ انسان بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، باہر سے دعا سلام کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھر کے اندر آؤ، پھر مزید زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر مزید زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آج رات ہمارے گھر ٹھہر جاؤ، کل چلے جانا۔ مزید محبت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ایک دو دن بعد چلے جانا۔ تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ بات چیت کرنے میں دل لگتا ہے، اس کو اپنے گھر میں اتنی ہی زیادہ رہنے کی بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صرف دروازے تک نہیں بلاتے، اس کو دروازے سے اندر بلاتے ہیں، پھر اندر بلا کر بٹھاتے ہیں، پھر بٹھا کر قرآن و حدیث کی باتیں سناتے ہیں، پھر وہ کہیں زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی درود شریف پڑھتا ہے، اور پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ پاک اس پر احسان فرماتے ہیں، مزید دل لگتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، مزید دل لگتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، مزید دل لگتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اللہ پاک جب محبت کرتے ہیں تو انسان کا دل مسجد سے نکلنے کا ہی نہیں کرتا، وہ تو بس مسجد کے اندر ہی دل لگا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے محبت کی علامت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جب اللہ پاک کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک یاد کرتے ہیں تو اس کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی زبان سے کبھی سبحان اللہ نکلتا ہے، کبھی الحمدللہ نکلتا ہے، کبھی اللہ اکبر نکلتا ہے، اور کبھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کبھی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کبھی سورہ ناس پڑھتا ہے، کبھی سورہ فلق پڑھتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور کبھی درود شریف پڑھتا ہے۔ تو یہ سب اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے کرم سے ہوتا ہے۔ جس پر اللہ پاک اپنا کرم دے دے، جس پر اللہ پاک اپنی نظر ڈال دے، گویا کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے اس انسان پر، مسلمان پر 5 نمازیں فرض کی، 5 نمازیں فرض کی۔ سب سے پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ 5 نمازیں 24 گھنٹے میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو اس کے لیے سزا بھی ملے گی، دنیا میں بھی اس کو تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں بھی اس کو بے سکونی اور بے چینی ہوگی، اور کل قیامت والے دن ان نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا تحفہ ہے کہ جب آپ اپنی امت میں اس تحفے کو لے کر جائیں گے، اس تحفے کے ذریعے سے وہ آپ کا امتی، وہ آپ کا چاہنے والا مسلمان، وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے گا۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ وہ ہے نماز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا تحفہ لے کر شب معراج میں نیچے آئے، نیچے والے درجے پر آئے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 نمازیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے لوگ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، کم کروا کے آئیے۔ وہ واپسی گئے، واپسی اللہ پاک کے دربار میں گئے اور فرمایا کہ میری امت پر کچھ آسانی فرما دیں، کچھ نمازیں کم کر دیں۔ 45 کر دیں۔ دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی ہیں؟ فرمایا 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکیں گے۔ دوبارہ گئے،
دوبارہ جا کے التجا کی یا اللہ کوئی اور کمی کر دیں. 40 ہو گئی، پھر آئے نہیں پڑھ سکتے، پھر گئے 35 ہو گئی، پھر آئے 30 ہو گئی، پھر آئے 25 ہو گئی، پھر آئے 20 ہو گئی، پھر آئے 15 ہو گئی، پھر آئے 10 ہو گئی، پھر آئے 5 ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی ہیں؟ فرمایا 5 ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض آپ کے مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو ان 5 نمازوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ پاک کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری امت کے لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تو اس پر مجھے اس پر صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں کہ جب کبھی کوئی پریشانی آئے، جب کبھی کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی حاجت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، وہ اس تحفے کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا، اللہ پاک تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیں گے. صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ تحفہ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ ہے نماز. جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے گھر پہ آ جانا، نماز پڑھنا، وہ پریشانی ختم. جب بھی کوئی بیماری ہو اور ایسی بیماری ہو جس کا علاج بھی نہ ہو، اللہ سے نماز پڑھ کے دعا کرنا، وہ بیماری ختم. کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا. جس طریقے سے آج دنیا کے اندر آپ یہاں پر بیٹھ کر ایک فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے کہیں بھی بات کر سکتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ رابطہ کرنے کا کنیکشن موجود ہے. تو اللہ سے بات کرنے کا کنیکشن نماز ہے، اللہ سے بات کرنے کا، رابطہ کرنے کا کنیکشن نماز ہے. تو جو کوئی نماز پڑھے گا گویا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہو جائے گا. تو مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں. اسی طرح نمازوں کی بھی 5 قسمیں ہیں. نمازوں کی 5 قسمیں ہیں. پہلی نماز یعنی پہلی قسم نماز کی وہ ہے جس کو فرض کہا جاتا ہے، جو کہ روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے بعد بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو واجب کہتے ہیں، وہ بھی روزانہ. عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر، 3 رکعت وتر، یہ بھی نماز ہے، لیکن کون سی نماز ہے؟ واجب نماز ہے. واجب کا درجہ کیا ہے؟ واجب کا درجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور کل قیامت والے دن اس کو اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا ملے گی. جس طرح فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے سزا ملے گی، اسی طرح واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی سزا ملے گی، لیکن تھوڑی سی ہلکی، تھوڑی سی ہلکی. اسی طرح بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پڑھا ہو اور اپنے مسلمانوں کو بھی کہا ہو کہ لازمی پڑھنا. جیسے سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنت، جو کہ فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی پڑھے گا دنیا میں بھی سکون، دنیا میں بھی کامیابی، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اور اس کو بھی اس کے چھوڑنے کی وجہ سے سزا ملے گی، لیکن واجب کے درجے سے کم سزا ملے گی. جس طرح یہاں پر آپ کمرے دیکھیں، ایک کمرہ اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ایک کی سزا الگ، دوسرے کی سزا الگ، تیسرے کی سزا الگ. اسی طرح وہاں پر جہنم کے بھی درجات ہیں کہ کوئی اگر فرض چھوڑے گا تو اس کو فلاں درجے میں رکھا جائے گا، اس کی سزا سخت ہے. کوئی واجب چھوڑے گا اس کو تھوڑے سے کم سزا والے کمرے میں رکھا جائے گا. کوئی سنت چھوڑے گا، سنت مؤکدہ، تو اس کو اس سے بھی تھوڑے سے کم سزا والے کمرے میں رکھا جائے گا. تو اسی طرح وہاں پر بھی درجات ہیں. اسی طرح فجر کی 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت وہ بھی سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان کو بھی پڑھنا
ضروری ہوتا ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، یہ بھی سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، ان کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. 3 طرح کی ہو گئی. اسی طرح چوتھی قسم نمازوں کی، اس کو بولتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنتیں بھی ادا کی ہیں لیکن مسلمانوں کو تاکید نہیں کی. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ملے گا. ایک عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت، یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنت، یہ غیر مؤکدہ ہیں. تو ٹوٹل 8 ہیں. بس کتنی ہو گئی؟ 4 طرح کی نمازیں ہو گئی. 5ویں طرح کی نماز جس کو نفلی نماز بولتے ہیں، جس کو نفلی نماز بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اشراق کی نماز نفلی نماز ہے، چاش کی نماز نفلی نماز ہے، اوابین کی نماز نفلی نماز ہے، تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، قیام اللیل نفلی نماز ہے، صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے، تحیۃ الوضو نفلی نماز ہے، تحیۃ المسجد نفلی نماز ہے، صلاۃ الحاجت نفلی نماز ہے، صلاۃ الاستغفار صلاۃ التوبہ نفلی نماز ہے. تو کتنی طرح کی قسمیں ہو گئی نمازوں کی؟ 5 طرح کی قسمیں ہو گئی. ان تمام نفلی نمازوں میں سب سے افضل نفلی نماز تہجد کی نماز ہے. تمام نفلی نمازوں کی سردار تہجد کی نماز ہے. تمام نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز کا ہے. تمام نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی نماز تہجد کی نماز ہے، کہ وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جس وقت ساری دنیا کے انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں. 5 نمازوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مؤذن صدا دیتا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر پہ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. لیکن تہجد کی نماز کے لیے اس کا دل اس کو صدا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، اللہ پاک پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں. کوئی پریشانی ہے مانگو، کوئی تنگ دستی ہے مانگو، کوئی بیماری ہے مانگو. کیوں؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہے کوئی پریشان، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی بیمار. اب بتائیں، اگر کوئی دنیا کا کسی ملک کا وزیر اعظم، کوئی صدر آپ کے دروازے پہ آ کر آپ سے کہے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی بیماری ہے، بتاؤ میں بادشاہ ہوں، میں دور کروں گا، تو بتائیں اس سے فوراً ہم اپنے مسئلے حل کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ ہم فوراً جائیں گے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں چیز خراب ہے، فوراً ہم اس کو کہیں گے. لیکن وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ساری کائنات کا خالق، وہ ساری کائنات کا مالک، وہ ساری انسانوں کو پیدا کرنے والا، وہ تمام جانداروں کو پیدا کرنے والا، وہ زمین اور آسمان کا مالک، وہ آ کر ہم سے خود کہتا ہے اور روزانہ کہتا ہے، روزانہ رات کو تہجد کے وقت ہم سب سے کہتا ہے کہ ہے کوئی پریشانی تو مجھ سے دور کراؤ، ہے کوئی مصیبت میں دور کرتا ہوں. لیکن کہو تو صحیح، لیکن کہو تو صحیح، کھڑے تو ہو جاؤ، اٹھ کر 2 رکعت نماز تو پڑھ لو، دیکھو میں کیسے دور نہیں کرتا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو نماز پڑھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی وہ دعا قبول نہ کروں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف ہماری طلب کو دیکھنا چاہتا ہے. بغیر طلب کے یہ دین نہیں آیا کرتا. بغیر طلب کے، بغیر کوشش کے تو انسان پانی بھی نہیں پی سکتا. اگر کوئی کہے کہ پانی خود بخود میرے منہ میں آ جائے، یہ کھانا خود بخود میں کھا لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کرنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، تب جا کر اللہ پاک اس کھڑے ہونے کی برکت سے، اس تھوڑی سی کوشش کی برکت سے، اللہ پاک تہجد کی برکت سے تمام مسئلے حل کریں گے. تو میرے عزیزو، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے مکروہ، ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے مکروہ. تو حرام جو چیزیں ہوتی ہیں انسان اس سے تو بچتا ہے، لیکن اگر کوئی بولے یہ تو مکروہ ہے، اس کام کو کرتے ہیں، اس کام کو
کرتے ہیں، لیکن حرام اور مکروہ دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے چنگاری اور ایک ہوتی ہے انگارہ۔ انگارہ اور چنگاری یہ دونوں آگ ہے، لیکن چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے اور انگارہ بڑا ہوتا ہے جو آگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان دونوں سے بچنا ضروری ہے یا صرف انگارے سے بچنا ضروری ہے؟ دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ وہ یوں ضروری ہے کہ یہ چنگاری آج چنگاری ہے، اگر اس سے نہیں بچے تو یہ انگارہ بن جائے گی، یہ انگارہ بن گئی تو یہ آگ بن جائے گی اور یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح یہ جو مکروہ ہوتا ہے، جس کو ہم مکروہ بولتے ہیں، گویا کہ یہ چنگاری ہوتی ہے، یہ ایک چنگاری ہوتی ہے۔ اگر اس مکروہ چیز سے نہیں بچیں گے تو یہ چنگاری یہ آگے چل کے انگارہ بنے گی اور انگارہ پھر ایک آگ بن جائے گا۔ تو مکروہ سے بھی بچنا ہے اور حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح یہ جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں، سنت نمازیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں، واجب نمازیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں اور نفلی نمازیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ سب ہیں پڑھنے والی چیزیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک ہوتا ہے 5,000 کا نوٹ، ایک ہوتا ہے 5,000 کا نوٹ، ایک ہوتا ہے 1,000 کا نوٹ، ایک ہوتا ہے 500 کا نوٹ، ایک ہوتا ہے 100 کا نوٹ، اور اس کے علاوہ پھر 50 کا نوٹ، پھر اس کے علاوہ 5 کا سکہ، 10 کا سکہ، 2 کا سکہ، یہ سب ہوتا ہے۔ ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ مال۔ ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ یہ سب مال ہے، یہ سب پیسہ ہے، یہ سب دولت ہے دنیا کی۔ اسی طرح آخرت کی دولت یہ وہ نمازیں ہیں۔ یہ فرض نماز 5,000 کا نوٹ ہے، فرض نماز 5,000 کا نوٹ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ گویا کہ 1,000 کا نوٹ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ گویا کہ 500 کا نوٹ ہے، اور گویا کہ یہ واجب 1,000 کا نوٹ ہے۔ کچھ بھی آپ ذہن میں اس کا وہ بنا لیں۔ اسی طرح یہ جو نفل ہے گویا کہ یہ 10 کا سکہ ہے، 5 کا سکہ ہے، 2 کا سکہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہوں، اس میں 1 روپیہ کم ہو تو وہ 10,000 پورے ہوں گے؟ جب تک وہ 1 روپیہ اس میں شامل نہیں کر دو گے۔ تو کل قیامت والے دن جب میزان لگے گا، وہاں پر نیکیوں کا ترازو لگایا جائے گا، تو وہاں پر اگر کوئی ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو وہ وہاں پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر پتہ چلے گا کاش کہ ہم نفل پڑھ لیتے، کاش کہ ہم وہ نفل پڑھ کے 1 روپیہ 1 نیکی لے لیتے، 5 نیکی لے لیتے، 10 نیکی لے لیتے، تو آج ہمارا یہ میزان، یہ ترازو نیکیوں والا بڑھ جاتا۔ تو گویا کہ یہ کون سی دولت ہے؟ آخرت کی دولت ہے۔ یہ نیکیاں کہاں پر کام آئیں گی؟ آخرت میں کام آئیں گی، کہ جس وقت گناہوں کو بھی تولا جائے گا اور نیکیوں کو بھی تولا جائے گا۔ اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان تمام نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے، فرض پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت غیر مؤکدہ پڑھنا بھی ضروری ہے، واجب پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نفلی نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور نفلی نماز میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے ذریعے سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، تو کل قیامت والے دن ایک درخت ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر والے درجے سے سونے کے کپڑے نکلیں گے، سونے کے کپڑے نکلیں گے، اور اس کے نچلے والے درجے سے سونے کے گھوڑے نکلیں گے، اور وہاں پر جنتی اس سونے کے کپڑوں کو روزانہ چینج کرے گا، تبدیل کرے گا، اور روزانہ سونے کے گھوڑے نکلیں گے اس درخت کے نیچے سے۔ تو جو دوسرے جنتی ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ان کو یہ والی جنت کیسے مل گئی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو یہ والی جنت تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ والی جنت ملی ہے۔ چونکہ جنت کے بھی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ تو وہ نیچے جنت والے کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی یہ جنت مل جائے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اس کے لیے یہ دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو تہجد کی نماز بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ پاک کے دربار میں چھپ کر جاتی ہے۔ تمام نمازیں تو
دکھلی ہوتی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، لیکن تہجد کی نماز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ صرف اس بندے کو پتہ ہوتی ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح جو شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا، اس کے بعد رات کو اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی اس نے سوچا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نیت باندھتا ہے صلاۃ التہجد کی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے حور عین اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ حور عین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ حور عین یہ وہ حور ہے کہ جو جنت کے اندر ایسی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی کے دماغ میں آیا، وہ ایسی کہ اس کا چلنے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ صرف 70 سال اس کے چلنے کے طریقے کو انسان دیکھتا رہے گا، اتنی خوبصورت ہوگی۔ باقی کا آپ اندازہ کر لیں کیا ہوگی، جن کو نہ تھوک آتا ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوں گی، وہ حور عین۔ وہ کس کو ملیں گی؟ جو تہجد پڑھ رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے تہجد کی نماز شروع کی، فوراً اللہ پاک کے حکم سے وہ حور عین اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے جب تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کل قیامت والے دن اعلان کریں گے کہ وہ لوگ آ جاؤ جو اللہ کے محبوب ترین بندے تھے دنیا کے اندر۔ سارے دنیا کے انسان کھڑے ہو جائیں گے، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور سمجھیں گے شاید اللہ پاک ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اعلان ہوگا اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں کہ جو رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ آیت تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں اتری کہ وہ لوگ جن کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی تعریف قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہے تو تہجد کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تہجد کی نماز تمام نبی پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز تمام انبیاء پڑھا کرتے تھے، تمام رسول پڑھا کرتے تھے اور تمام ولی اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی جو کوئی تہجد کی نماز پڑھے گا گویا کہ وہ تمام نبیوں کی اس سنت پر عمل کرے گا، تمام اولیاء اللہ کی اس سنت پر عمل کرے گا، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ پاک اس تہجد کی نماز کی برکت سے اس کی دنیا کی زندگی بڑی چین اور راحت والی کر دیں گے اور اس کے مسائل غیب سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 4 اعمال کرے گا دنیا کے اندر، اس کو کل قیامت والے دن جنت کے اندر ایک شیش محل دیا جائے گا۔ شیش محل، جس کو دنیا کے اندر بھی شیش محل ہوتے ہیں جو شیشے سے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کا شیش محل کیسا ہوگا کہ اندر سے باہر کو دیکھ سکو، باہر سے اندر کو دیکھ سکو، اور وہاں کا شیش محل اس کو ملے گا جو یہ 4 کام کرتا ہوگا۔ پہلا کام یہ کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرتا ہوگا اچھے اور نرم انداز سے کرتا ہوگا، پیار محبت سے کرتا ہوگا، غصہ نہیں کرتا ہوگا، سختی نہیں کرتا ہوگا، گالیاں نہیں بکتا ہوگا، برا بلا نہیں کہتا ہوگا، غیبت نہیں کرتا ہوگا، چغلی نہیں کرتا ہوگا، اور اسی طرح بری اور گندی باتیں نہیں کرتا ہوگا۔
ایک کام یہ کرتا ہوگا۔ دوسرا کام، اگر اللہ پاک نے اس کو استطاعت دی ہو اور اس کے پاس پیسے وغیرہ ہوں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا کام کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہوگا، صلہ رحمی کرتا ہوگا، ہر کسی سے پیار محبت سے رحم دلی سے ملتا ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھا کام، رات کو تہجد پڑھتا ہوگا، رات کو تہجد پڑھتا ہوگا۔ تو جو 4 کام دنیا کے اندر کرے گا، وہ کل قیامت والے دن اسپیشلی ایک شیش محل اس کو ملے گا۔ اب جس کو شیش محل چاہیے وہ یہ 4 کام کر لے، وہاں کا شیش محل پھر شیش محل ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ایک شخص تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا۔ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نمازی کیسے بنا۔ آج میں فرض بھی پڑھتا ہوں، واجب بھی پڑھتا ہوں، اور اسی طرح سنت مؤکدہ بھی پڑھتا ہوں، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتا ہوں، اور اسی طرح نوافل بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ کیا وجہ بنی؟ کون سا ایسا واقعہ ہوا؟ وہ فرمانے لگا، ایک مرتبہ میں ایک اسکول میں گیا، اس اسکول کے اندر استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ آپ کی نظر میں نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا کہ جو مسلمان نہیں ہو، وہ نہیں پڑھتا جو مسلمان نہیں ہو۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا مسلمان وہ نہیں پڑھتا جو مر گیا ہو، جس کا انتقال ہو گیا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح تیسرا بچہ کھڑا ہوا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جس کو نماز نہیں آتی ہوگی۔ اسی طرح چوتھا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تو ان تمام بچوں نے اپنے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیے۔ اب یہ شخص دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کیا میں مر گیا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مر گیا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا جو نماز نہیں پڑھتا؟ تو وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ گیا۔ اور اسی طرح کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ پھر خود ہی کہنے لگا الحمدللہ میں تو زندہ ہوں، الحمدللہ میں تو زندہ ہوں، مسلمان بھی ہوں اور نماز بھی آتی ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، تو کیوں نہ میں نماز پڑھوں۔ تو یہ واقعہ اس کا نمازی بننے کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد سے اس نے توبہ کر لی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں مردوں میں شمار ہوں گا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں کافروں میں شمار ہوں گا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں جاہلوں میں شمار ہوں گا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں شمار ہوں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مسلمان بھی ہوں اور اسی طرح نماز بھی آتی ہے اور میں زندہ بھی ہوں۔ تو کل قیامت والے دن اگر میں اسی طرح چلا گیا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور میں دنیا سے چلا گیا اور اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تم تو زندہ تھے، تم تو زندہ تھے، مسلمان بھی تھے، نماز بھی آتی تھی، اللہ سے بھی ڈرتے تھے، تو بتاؤ پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو بتاؤ پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو پھر میں قبر میں کیا جواب دوں گا؟ اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اگر ہمارا انتقال ہو گیا اور ہم نے نماز اسی طرح چھوڑی رکھی، نہیں پڑھی، تو بتائیں کل قیامت سے پہلے جب قبر کے اندر وہ آ کر پوچھے گا فرشتہ کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو زندہ تھے دنیا کے اندر اور نماز بھی آتی تھی اور کہتے ہو اللہ سے بھی ڈرتے تھے، تو بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جی کیا جواب دیں گے؟ پھر کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس جواب کو حل کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، اس جواب کو حل کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آج سے نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازیں نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح ساتھ میں درود شریف روزانہ پڑھنا ہے، درود شریف روزانہ پڑھنا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک تکیہ کلام یہ بن گیا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جس سے بھی ملتا دعا سلام کرتا، اس کے بعد یہ بات کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ گھر میں ایک یہودی رہتا تھا، ایک یہودی پڑوسی رہتا تھا۔ اس یہودی کو اس سے ایک جلن ہوئی کہ جس سے بھی یہ ملتا ہے اس کو یہی بات کہتا ہے، تو کیوں نہ کسی طریقے سے اس کا یہ کلام چھڑوایا جائے۔ تو اس نے ایک سازش تیار کی۔ سازش کیا تیار کی؟ ایک سنار کے پاس گیا، اس سنار سے اس نے کہا کہ ایک ایسی انگوٹھی بناؤ کہ جس کے جیسی انگوٹھی پہلے نہیں بنائی ہو۔ اس سنار نے ایک انگوٹھی بنائی، اس یہودی نے وہ انگوٹھی خریدی۔ وہ انگوٹھی خریدنے کے بعد اپنے اس مسلمان شخص کے گھر پر آیا، اس مسلمان پڑوسی کے گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سفر پر جا رہا ہوں اور میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ میں آپ کو امانت کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، جب واپسی آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ امانت کے طور پر میرے پاس یہ انگوٹھی رکھ دیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان فلاں جگہ پر جا کر انگوٹھی رکھ کے آ گیا، فلاں الماری میں جا کر یہ انگوٹھی رکھ کر آ گیا، اور وہ یہودی چلا گیا۔ رات کو اس کے گھر میں کودا اور جا کر چپکے سے اس الماری کا دروازہ کھولا اور وہ انگوٹھی نکال کر چلا گیا۔ اور اس کے بعد سمندر پہ گیا، کشتی میں گیا، اور جب سمندر کی گہرائی آئی تو اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور آگے اپنے سفر پہ چلا گیا۔ اب دل ہی دل میں یہ خیال کر رہا ہے جب میں واپسی آؤں گا اس مسلمان سے کہوں گا لاؤ میری امانت، لاؤ میری انگوٹھی، یہ کہاں سے دے گا؟ یہ تو منع کرے گا، یہ تو معذرت کرے گا، چونکہ انگوٹھی تو میں نے یہاں پھینک دی۔ پھر اس کے بعد میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو تانے دوں گا اور کہوں گا تمہارے درود شریف سے کام نہیں بنا۔ تو چند دنوں کے بعد وہ یہودی واپس آیا اور آ کر سب سے پہلے اس مسلمان کے گھر میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میری امانت وہ انگوٹھی لے کر آؤ۔ اس مسلمان نے کہا کہ آج صبح درود شریف کی برکت سے کہ جب میں جنگل میں گیا تو وہاں پر قریب میں ایک دریا تھا، ایک نہر تھی جو کہ سمندر سے آ رہی تھی، وہاں پر میں نے بڑی مچھلی کا شکار کیا، اس بڑی مچھلی کو پکڑ کے میں گھر لے آیا۔ آپ اتنے دنوں بعد آئے ہو، سفر سے آئے ہو، تو کیوں نہ میری اس دعوت میں شریک ہو جاؤ اور کچھ کھا پی کر چلے جاؤ۔ وہ مچھلی اس مسلمان نے اپنی بیوی کو دے دی اور کہا کہ اس کو کاٹو اور اس کو بناؤ جب تک ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس نے کہا میری انگوٹھی لے کر آؤ۔ اب اتنے میں وہ اس کی بیوی، اس مسلمان کی بیوی اس مچھلی کو کاٹ رہی ہے کہ اس کے اندر سے وہ انگوٹھی نکلی، اور اس کی بیوی وہاں سے چیخی اور بلائے جلدی سے آئیے۔ وہ مسلمان گیا اور جا کر دیکھا کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی ذرا دیکھیں، یہ تو اس طریقے سے لگ رہی ہے کہ جیسی ہم نے یہودی پڑوسی کی رکھی تھی، بالکل اسی طرح کی ہے، ذرا دیکھ کر آؤ وہ انگوٹھی کیسی ہے، کہاں ہے۔ تو وہ مسلمان الماری میں گیا، دیکھا تو وہاں پر وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ پھر اس مسلمان نے وہی مچھلی والی انگوٹھی لا کر اس یہودی کو دکھائی اور کہا یہ لو آپ کی امانت۔ اب وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی آپ کہاں سے لائے ہو، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا، اس مسلمان نے کہا کہ یہ انگوٹھی میں نے جس جگہ رکھی تھی، جس الماری میں رکھی تھی وہاں تو نہیں تھی، لیکن آج اتفاق سے جو مچھلی میرے ہاتھ میں آئی یہ اس کے پیٹ سے نکلی ہے۔ یقیناً اللہ پاک اس درود شریف کی برکت سے تمام حاجتیں اور ہر دعا قبول کرتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اور رونے لگا۔ اب مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کے بعد اس یہودی نے اس مسلمان کو کہا کہ مجھے غسل کرنا ہے، مجھے غسل خانہ بتا دیجئے۔ اس مسلمان نے اس کو غسل خانہ بتایا، وہ غسل سے پاک ہو کر آیا اور آ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس یہودی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر اس مسلمان نے کہا کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھیں گے نا درود، روزانہ درود پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ یہ درود وہ واحد عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
کیونکہ نماز ہم نے پڑھی پتہ نہیں قبول ہو ہی نہیں ہوئی، نماز ہم نے پڑھی پتہ نہیں قبول ہو ہی نہیں ہوئی، حج ہم نے کیا پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، اسی طرح دیگر عبادت کے بارے میں کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن واحد درود شریف ہے کہ جو فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اور درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ فرشتے اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے بھیجا ہے، یعنی آپ کے نام کے ساتھ درود شریف پہنچتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن ایک شخص حوض کوثر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ عبد الرحمن بن فلاں آ جاؤ، عبداللہ بن فلاں آ جاؤ، حامد بن فلاں آ جاؤ، زید بن فلاں آ جاؤ، تو وہ مسلمان بڑا خوش ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا نام کیسے پتہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ تم دنیا کے اندر روزانہ مجھ پر درود بھیجتے تھے تو وہ فرشتے مجھے تمہارا نام بتاتے تھے، تو ہمارا نام بھی یاد ہو گیا کیونکہ روزانہ درود پڑھتے ہیں۔ جو چیز روزانہ کی جائے وہ دل پہ بیٹھ جاتی ہے، جس کو آپ روزانہ دیکھیں، جس کا نام آپ روزانہ سنیں، اس کا نام پھر بھولتا ہے کوئی نہیں بھولتا۔ تو جو کام روزانہ کریں گے، جب درود شریف روزانہ پڑھیں گے تو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا نام جائے گا، تو کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نام کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں وہ شخص جو کبھی کبھار پڑھتا ہو، ہفتے میں کبھی پڑھ لیا، مہینے میں پڑھ لیا، تو اس کا نام بنسبت روزانہ والے کے نام سے تھوڑا سا دور ہوگا۔ تو روزانہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا روزانہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کل اللہ پاک کے حکم سے میں جہنم کا دورہ کر کے آیا ہوں، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کے دیکھنے کے بعد میرے اندر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، ہمیں بھی کوئی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جہنم کے 7 درجات ہیں، جہنم کے 7 درجات ہیں، سب سے آخری درجہ یعنی 7واں درجہ، اس کے اندر اللہ پاک منافق لوگوں کو ڈالیں گے۔ اسی طرح 6واں درجہ جس کے اندر اللہ پاک مشرکوں کو ڈالیں گے۔ اسی طرح 5واں درجہ جس کے اندر اللہ پاک آگ کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اسی طرح 4واں درجہ جس کے اندر اللہ پاک یہ چاند اور سورج کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اسی طرح 3واں درجہ جس کے اندر اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ اسی طرح 2واں درجہ جس کے اندر اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ نا پہلے درجے میں کس کو ڈالا جائے گا، بتاؤ پہلے درجے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے نافرمان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، فوراً رونا شروع کر دیا، فوراً اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور اپنی امت کے لیے رونا شروع کر دیا اور اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے، نماز پڑھاتے اور اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ 3 دن ہو گئے، اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے کے جا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ 3واں دن ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے مبارک کے دروازے پر گئے اور جا کر دستک دی اور کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن جواب نہیں دیا، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارک پر آئے، کھٹکھٹایا اور 3 بار سلام کیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کو جواب آ جائے۔ حضرت سلمان فارسی گئے، ان کو بھی جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور فرمایا کہ ہم نے جا کر اس طرح سلام کیا اور 3 دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہیں، کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے، حجرے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر بھی نہیں جا رہے، آپ ذرا دیکھیں کیا بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے اور کہنے لگے جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جواب نہیں آیا تو میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں۔ آپ گھر پر گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک کے دروازے پر آئیں اور کھٹکھٹایا اور فرمایا ابا جان السلام علیکم۔ جیسے ہی بیٹی کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان یہ کیا کیفیت ہو گئی آپ کی؟ آج 3را دن ہے کہ آپ گھر بھی نہیں جا رہے اور اس طرح آپ پر یہ عجیب و غریب سی کیفیت ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، اے فاطمہ، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، تو مجھ پر یہ غم ایسا طاری ہو گیا، میں سب کچھ بھول گیا اور میں اللہ پاک سے یہ دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنے میں وہ ابھی بات چیت کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور دوبارہ اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگ گئے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو چھوڑ دے، یا اللہ جہنم سے نجات دے دے۔ اتنے میں اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان قریب اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میری امت کے بارے میں مجھے راضی کرے گا، اور میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو جاتے جاتے بھی اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، راتوں کو پریشان ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایسا روتے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کہ ڈیگچی کے اندر سے پانی ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا تہجد کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہم پر یہ حق نہیں بنتا کہ کم سے کم ان پر درود بھیجیں، ہم پر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کم سے کم اپنی زبان سے درود ہی بھیج دیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا سونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جاگنا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، اور اسی طرح معاملات بھی، اسی طرح معاشرت بھی، ہماری خوشی بھی، ہمارے غم بھی، ہونا تو یہ چاہیے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ لیکن ایک زبان ایسی چیز ہے کہ جو آسانی سے درود بھیج سکتی ہے، تو اگر اس کے باوجود بھی کوئی درود نہ بھیجے تو بتائیں پھر کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ تو درود تو روز بھیجیں گے نا، درود روز بھیجیں۔ یہ درود وہ درود ہے کہ جس کا کلمہ آخری درود ہو، جس کا کلمہ آخری درود ہو، اگرچہ اس نے پورے دن میں گناہ کیے ہوں تو اس درود کی برکت سے عین ممکن ہے اللہ پاک اس درود کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن درود اسی کی زبان پر آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں،
ورنہ رات کو فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا یہی آتا ہے۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وہی رات کو درود شریف پڑھ کے سوتا ہے۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ایسے ہی سونا ہے جیسے سوتے ہیں یا درود شریف پڑھ کے سونا ہے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، جس دن یہ آنکھیں بند ہو گئی، جس دن یہ روح نکل گئی، اس کے بعد کوشش کریں گے اور اللہ پاک سے روزانہ کہیں گے یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، یا اللہ صرف ایک موقع دے دیں اور دنیا میں بھیج دیں، ہم رات دن آپ کی عبادت کریں گے، ہم خوب درود پڑھیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیزو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ جو ابھی تک گناہوں میں زندگی گزر گئی اس پر توبہ کریں، جو گزر گئی اس پر توبہ کریں، اور جتنی باقی ہے اس کے لیے پکا ارادہ کریں کہ یا اللہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے اور باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، اور رات کو سونے سے پہلے تمام دعائیں بھی پڑھیں گے اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ کوشش؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔